السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، مجھے سب سے پہلے اس بات کی خوشی ہے کہ میں اپنے زمانہ طالب علمی کے سینئر اور جونیئر چہرے دونوں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان چہروں کو سلامت رکھے اور پھر نئے دور کے طلبہ، اساتذہ، قرۂ کرام، علماء اعظام، منتظمین، ان سب کی اللہ تعالیٰ حفاظتیں فرمائے اور اپنے دین حنیف کے لیے جو اس نے ہم سے کام لینا ہے وہ خود ہی لے لے۔ دوسری گزارش کہ نقیب مجلس نے جو تعارف کروایا ہے یہ ہوا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان کی محبت، ان کا پیار، تعریف ہر بندے کو اچھی لگتی ہے، اور اللہ نے اپنے کلام کا تعارف بلکہ آغاز ہی تعریف سے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے۔ لیکن ہم واقعتاً اس قابل نہیں ہوتے جو کچھ الفاظ ہمارے بارے میں کہہ دیے گئے ہوتے ہیں، پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی بنا دے جیسے ہمارے بھائیوں کا ہمارے بارے میں گمان ہے، بلکہ اس سے بہتر کر دے۔ میری آپ کی آج کی ملاقات اسی کتاب کے ساتھ ہے جس کتاب کے ساتھ آپ ماشاء اللہ قیام اللیل کی شکل میں کئی راتوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ ساؤنڈ بہت اچھا ہے، بیس تھوڑی سی کم کر کے آواز اندر سمجھ آئے تاکہ نہ جائے۔ میں اور آپ مسافر ہیں، اور اس سفر میں ہم سب سیکھنے آئے ہیں اور کچھ بنانے آئے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کتاب جس نے ابھی تک اپنا کوئی ثانی پیدا نہیں ہونے دیا، اور پیدا بھی کیسے ہو، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور رب کی صفت مخلوق نہیں ہوتی۔ ہم اس ملاقات میں پہلے نمبر پہ کتاب اللہ کا نزول پڑھیں گے اور تعریف، یہ بڑی اہم ہے۔ دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ اس قرآن کی مختصر سی تاریخ، اور تیسرے نمبر پہ اس کتاب کی حقانیت، صداقت، سچائی، اور تیسرے نمبر پہ انشاءاللہ اس کی تاثیر، چوتھے پہ، اور ہماری بات کلوز ہو جائے گی۔
سب سے پہلے کہ یہ قرآن جسے آپ اور میں کتابی شکل میں ان اوراق میں دیکھتے ہیں، یہ جو شکل ہے اس کتاب کو کتاب کہنے کے لیے، قرآن کو قرآن کہنے کے لیے اور اس کی تعریف کے لیے اتنی ماریں کھائی، اور علماء نے، ہم جن دنوں میں یہ حادثات دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے وطن کو، مٹی کو، دھرتی کو دین اسلام کا گہوارہ بنائے اور ہر طرح کی اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ اس قرآن کو صرف قرآن کہنا بہت بڑا جرم بن گیا تھا۔ جب کوئی قرآن کہتا تو پوچھا جاتا کہ بول، یہ قرآن کو تو کیا سمجھتا ہے؟ اگر تو اسے مخلوق کہتا تو چھوڑ دیا جاتا، اگر اسے اللہ کی صفت کہا جاتا تو پکڑ لیا جاتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن کو اللہ کی صفت کہنے پہ اتنی مار کھائی، جلاد کہتا ہے کہ اتنے درے اگر میں ہاتھی کو مارتا تو وہ بھی اپنی حیثیت اور اپنے حواس کھو بیٹھتا۔ تو آپ کو اور مجھے اگر آج پوچھا جائے کہ قرآن کیا ہے تو ہمیں بس اتنا پتا ہوتا ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی، تو بھائیو اچھی طرح سن لیں، یہ اللہ کی صفت ہے، رب کا کلام ہے، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ رب کا کلام ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا کلام ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے پیکج رکھا تھا۔ مثلا داؤد علیہ السلام کے لیے، ان کی قوم کے لیے اللہ نے جو گفتگو فرمائی، پسند فرمائی اور اتاری اور جبریل امین لے کے آئے، اسے زبور کہتے ہیں۔ قوم موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جو گفتگو کرنا چاہی اسے تورات کہتے ہیں، اور جو گفتگو رب نے قوم عیسیٰ سے کرنا چاہی اسے انجیل کہتے ہیں۔ لیکن وہ خاص گفتگو اور کلام جسے رب نے بولنے کے بعد لوح محفوظ میں سنبھال کے امت محمدیہ کے لیے رکھا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ یہ ہے۔ لوح محفوظ کو سمجھیے کیا ہے، میں بات کو قریب کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کارڈ نہیں ہوتے موبائل میں ڈلتے ہیں، ایک وقت تھا ہم کیسٹ ریکارڈ کرتے تھے، باہر کے لوگ جب باہر ہوتے تھے تو پورا خاندان خط لکھتا تھا، بیوی اسپیشلی کیسٹ ریکارڈ کر کے پیک کر کے بھیجتی تھی تاکہ میرا گھر والا میری خاص باتیں الگ تنہائی میں بیٹھ کے فیلنگز کے ساتھ سن سکے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں کیا نہیں۔ تو یہ ایک خاص تحفہ ہوتا تھا۔ اللہ نے پوری دنیا سے گفتگو فرمائی، لیکن امت محمدیہ کے لیے جو کچھ کہنا تھا اسے رب نے سیف کارڈ میں محفوظ کر دیا۔ میرے اور آپ کے کارڈ، ان کو بسا اوقات وائرس لگتا ہے، ضائع ہو جاتے ہیں، مگر وہ جگہ ایسی ہے کہ جس تک کسی بھی چیز کی اپروچ نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اور اس کے آخری عشرے کی تاک رات لیلۃ القدر میں پورے کا پورا، جیسے یہ ہے ایسے ہی لوح محفوظ میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے آسمان میں بیت العزہ پہ اتار دیا، بیت العزہ پہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو آیات ہے نا، اور یہ پوری رات نزول ہوتا رہا، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتوں کے پہرے اتنے سخت تھے کہ کسی طرف سے کسی مقام پہ معمولی سی بھی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں بنا، کوئی مس ہیپ نہیں ہوا، کہیں گیپ نہیں دیا گیا، اور اسے کامل و اکمل بیت العزہ پہ اتارا۔ یہ پہلا نزول ہے۔
کئی دفعہ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے اور اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے ہیں ہم سے کہ سر یہ تو 23 سال اترتا رہا، تو یہ لیلۃ القدر میں اور رمضان میں اتارنے کی کیا کہانی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ نزول اول ہے، وہاں سے جبریل امین کی ڈیوٹی لگی۔ یاد رکھیے کہ یہ قرآن کی تعریف کہ ہوا کلام اللہ المنزل علی عبدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جسے اللہ نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا۔ الحمد سے شروع ہوتا ہے، والناس پہ ختم ہوتا ہے، جبریل امین لے کر کے آئے ہیں اور اس کو تواتر کے ساتھ سنا گیا، پڑھا گیا، لکھا گیا، سمجھا گیا، پہنچایا گیا۔ چلیں جی، اللہ کا کلام ہے، اب اس کا نزول آسمان اول پہ پہلا ہے۔ دوسرا نزول جبریل امین کو اللہ نے جو مناسب سمجھا محبوب کے دل پہ، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یہ پیمبر کے دل پہ اتارا گیا ہے، اور جبریل امین اتنا لے کے آتے رہے جتنا زمین کی ضرورت ہوتی، سوال ہوتا، تقاضا ہوتا، وقوع ہوتا، کوئی حادثہ ہوتا، کوئی نوازلہ پیش آتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کا جواب دے دیتے تھے، اتنی ضرورت کے مطابق اتار دیا جاتا تھا۔ میں اس کی 1-2 مثالیں دینا چاہوں گا۔ لوگوں کے اندر ایک مسئلہ تھا جو تب سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی ہے، کہ بوڑھے ماں باپ انسان ان کو کیا دے؟ انہوں نے اپنی جوانی بھی گزار لی، انہوں نے اپنے شوق بھی پورے کر لیے، اب میرے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، انہوں نے پڑھنا ہے، فیس دینی ہے، میرے کافی سارے بلز ہیں، میں نے کرایہ بھی دینا ہے، تو کیا ماں باپ کو دینا ضروری ہے؟ ان کو تو روٹی پانی کافی ہے، دوا دارو کافی ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہیں، ہمارا ذہن یہ ہے آج۔ یہ سوال لوگوں نے کیا، جواب کہاں سے آیا؟ آسمان سے۔ رب نے قرآن بنایا اور اتارا، اور کیا بولا؟ یسألونک ماذا ینفقون۔ قرآن ایسے زخموں کا مرہم ہے کہ جس زخم کو کبھی کسی نے زخم سمجھا ہی نہیں، جس دکھ کو دنیا دکھ نہیں جانتی، لیکن قرآن اتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کر جاتا ہے کہ وہ اس سوسائٹی کے اندر اگر اپنا لیا جائے، صرف لفظوں میں نہیں عمل میں لے آیا جائے، تو اس سے بہترین دوائی نہ آپ کو ایلوپیتھی میں ملے گی، نہ ہومیوپیتھی میں ملے گی، نہ کسی دیسی پیتھی میں ملے گی، نہ کسی اور طب میں ملے گی، کیونکہ جس نے دل بنایا ہے نا، یہ اس نے اتارا ہے، اور دل سے اتارا ہے، بندوں کے دل میں گھر کر جانے والا بنا کے اتارا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قوم آپ سے پوچھتی ہے، یسألونک ماذا ینفقون، سوال یہ تھا کہ کیا خرچ کیا جائے۔ اب سوال دیکھیے، قرآن کا بڑا عجیب انداز ہے، کیا خرچ کیا جائے؟ اب جواب تو آنا چاہیے تھا نا، سونا ہے تو سونا خرچ کر دو، چاندی خرچ کرو، گندم خرچ کرو، مونجی لگاؤ، تو جنس بتانی تھی۔ اللہ نے جواب کیا دیا؟ قل، محبوب ان کو جواب دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی تمہارے پاس تمہیں اچھا لگتا ہے، جو تمہارے پاس خیر اور بھلائی والا ہے، شر والا نہیں، خیر کے لیے جو بھی ہے دے دو، لیکن آغاز کس سے کرو؟ ما انفقتم من خیر فللوالدین، دو پہلے بوڑھے ماں باپ کو، آغاز امی اور ابو سے کرو۔ حضرات، میں اس آیت سے 100 مرتبہ بھی گزر جاؤں مجھے کوئی فائدہ نہیں، اس کو میں طرز میں پڑھوں اور دنیا 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہے، ثواب اپنی جگہ، لیکن سواد نہیں آنا۔
قرآن ثواب کے لیے بھی ہے، سواد کے لیے بھی ہے۔ ثواب ہے جب اس کو آپ پڑھتے ہیں، نیت خالص ہوتی ہے اور عمل کی آپ کشش کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب عمل کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کو یہ سواد دے جاتا ہے۔ سواد سمجھتے ہیں؟ کھانا تو روز کھاتے ہیں، سواد کبھی کبھی ملتا ہے۔ چائے ہر گھر میں بنتی ہے، لیکن دنیا کا کہنا ہے کہ سوادی کہیں کہیں ہوتی ہے۔ قرآن ہر گھر ہر دل میں شاید ہو، لیکن قرآن کا ثواب تو دنیا لے رہی ہے، سواد لینے والے ختم ہو گئے۔ آئیے سواد لیجئے۔ کہا پہلے امی ابو کو دیجئے۔ اللہ جی میری تو تنخواہ ہی مر کے 17,000 ہے، اس میں سے 2,000 فور مین نے رکھ لی ہے، میں تو فیکٹری میں کام کرتا ہوں، مجھے کیا بچا، میں امی ابو کو دوں۔ ہمارے ہاں روٹین کیا ہے؟ اپنی روٹین پڑھیے۔ ہم سب سے پہلے اپنی جیب میں آتے ہیں نا 12 14 15 جتنا بھی ہے، 50 بھی آ جائے تو یہ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے آج کل جتنی مہنگائی ہے۔ ہم آتے آتے موٹر سائیکل پہ سوچتے سوچتے موٹر سائیکل ٹھوک لیتے ہیں، اچھا یہ 35 تو بلاں چ چلی جانی ہے تو میرے لیے کی بچنا ہے۔ اوپر سے امی ابو نے بھی پوچھنا ہے، بیگم نے بھی پوچھنا ہے، بچوں نے بھی پوچھنا ہے۔ ہماری یہ سوچ ہے۔ اور اگر امی ابو کہہ بھی دیں کہ بیٹا مہینہ چڑھا ہے، تنخواہ ملی ہے، کچھ ہمیں بھی دے، گولیاں لا دے، یہ دوائی لا دے، یہ ضرورت ہے، تو ہم ٹوٹ کے پڑھتے ہیں کہ آپ کے 5 6 بچے اور بھی ہیں، میں اکیلا ہی تو ذمہ دار نہیں ہوں، میں بچوں کی فیس دوں، دودھ کے پیسے دوں، میں بجلی کے بل دوں، گیس کے بل دوں، میں گھر کے کرائے دوں، یا آپ کو کچھ دوں؟ آپ کی تو عمر گزر گئی ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیٹا میرے گھٹنے دکھتے ہیں، دوائی لا دے، یہ گوڈیا نال کیتی کیڑی گھاٹی، یہ باپ کو بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ تو جی ہوں دکھ دینے تے انہاں دا کی قصور ہے؟ نہیں۔ آئیے طریقہ سواد برکت، قرآن کہتا ہے تجھے جتنے ملے ہیں لا کے ابو اور امی کی گود میں رکھ دے، ہاتھ پہ رکھ دے، باقی میرے ذمہ۔ ابو اور امی جتنے اپنی ضرورت کے لے لیں، جتنے بچیں بیوی بچوں کو بولیں کہ اس میں سے بجٹ بنانا ہے۔ میرے اگر پرائیویٹ اسکول میں بچے نہیں پڑھ سکتے اتنی فیس میں سرکاری میں ڈال دوں، سرکاری اسکول کی فیس بھی نہیں ہے، میں مدرسے میں ڈال دوں، مدرسے میں بھی جانے کی ہمت نہیں ہے، میں گھر میں پڑھا لوں، لیکن امی ابو کو نہیں کہنا کہ آپ نے اتنے کیوں لیے۔ یہ تو کر کے دیکھ، رب تجھے قرآن کا سواد، جینے کا مزہ اور تیری زندگی میں مال میں برکت کتنی دے گا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن پریکٹیکل نہیں ہے۔ قرات بڑی اچھی ہے، دنیا کے جتنے عظیم قراء ہیں ان قراء کی کاپی کر کے میں پڑھ لوں گا، لیکن جب عملی زندگی آئے گی تو میرے گھر کے اندر مزہ اور سواد، امی اور ابو محروم ہوتے ہیں ان کی دوا دارو کے بھی پیسے، میں دل سے نہیں دے سکتا۔ اب بھائی سمجھ کے قرآن کیا ہے، تاریخ کیا ہے؟ قرآن کی تاریخ یہ ہے کہ یہ ثواب بھی ہے، یہ سواد بھی ہے، یہ زندگیاں بدلتا ہے۔ دوسری مثال، گھر کی بیٹیوں کے ساتھ ایک آدم کی بچیوں کے ساتھ، حوا کی بیٹیوں کے ساتھ ایک مسئلہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور وہ ہے کہ مہینے میں کچھ دن ان کے ایام ہوتے ہیں، اس میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ لوگوں نے سوال کیا، سوال آسمان پہ چلا گیا، جبریل جواب لے کے آئے، سوال بھی ساتھ ہے، یسألونک عن المحیض، آدم کی بیٹیوں بچیوں کو، گھر میں بہوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، یہ جو خاص ایام سے گزرنا پڑتا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یسألونک عن المحیض، پوری دنیا کے میں نے پردے دیکھے، بڑے بڑے پردوں میں چھپے ہوئے پھل دیکھے، مگر جتنے خوبصورت پیرائے میں اور پردے میں رہ کے پردے والی بات قرآن کر گیا شاید کوئی نہ کر سکے۔ جواب آیا، قل ہوا اذا، قل ہوا اذا، اور اسے تنکیر میں لا کے ذکر کیا گیا، قل ہوا اذن، محبوب ان کو کہیے
یہ عجیب و غریب قسم کا سمجھ سے باہر، تم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کوئی کیا میٹر ہے. یہ ہے بہت بڑی تکلیف، بیماری، یہ دکھ اور درد کی کہانی ہے. حضرات مفسرین نے پڑھا، تفسیریں لکھی، محدثین نے پڑھا، تشریحات لکھی، علماء نے ترجمے پڑھے، تقریریں کی، بیانات ہوئے، خطابات ہوئے. بڑا سواد جو سواد آنا تھا اس سے معلوم ہے. سواد کب آنا تھا؟ جب اس آیت کو پریکٹیکلی لیا جاتا کہ یار اس میں تو بہت بڑی بات کی جا رہی ہے، یہ تو بڑی پرابلم ہے، یہ تو ایک تکلیف ہے، یہ تو ایک دکھ درد اور بیماری کی کہانی ہے. بھئی کیسی تکلیف ہے کہ وہ نماز جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، الا کہ بندہ بے ہوش ہو، نشے میں ہو، بندہ پاگل ہو جائے، اس کے علاوہ نماز معاف نہیں ہے. سویا ہوا جب اٹھے پڑھے، اور بھولے ہوئے کو جب یاد آئے پڑھے. سفر میں، حضر میں کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ جا، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ جا، لیٹ کے بھی نہیں پڑھی جا رہی، ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر رہے، اشارہ بھی نہیں ہو رہا، دل میں پڑھ مگر پڑھنی ضرور ہے. اچھا اللہ معاف نہیں ہے، نبینے کو بھی معاف نہیں ہے، یہ کوڑی کو بھی معاف نہیں ہے، کہا نہیں معاف. اللہ یہ کیسی بیماری ہے کہ جتنے دن اس عورت کو یہ تکلیف ہوتی، آپ نے کہا تیرے اوپر نماز فرض جو تھی میں نے اٹھا لی، تجھے چھٹی، میڈیکل لیو دے دی، اور کسی ڈاکٹر سے بھی نہیں پوچھنا پڑا، اور اسے پرسنل کیس نہیں رکھا کہ کیس ٹو کیس، عورت سے لے کے دوسری عورت، ہر عورت کا مسئلہ الگ. کہا جس کو بھی یہ پرابلم ہو جائے، جو ہی سٹارٹ ہو اسی وقت چھٹی. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ رات کے 12 بجے ہو رہا ہے یا دن کے 12 بجے ہو رہا ہے، جب ہے چھٹی. روزہ معاف نہیں ہے، ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا جائے تو گناہ، آپ سمجھتے ہیں، لیکن کہا جتنے دن تکلیف ہے آپ نے روزہ نہیں رکھنا، چھٹی، بعد میں بے شک رکھ لینا. اگر ہم نے قرآن سے عمل کی حیثیت سے سمجھ کے پڑھا ہو تو ہمارے گھروں میں جہاں بیٹیاں، جہاں مائیں ہیں، جہاں بہنیں ہیں، ان کی اتنی تربیت کی ہوتی کہ گھر میں جس بچی کے ساتھ یہ معاملہ ہو، جب رب نماز میں چھٹی دے دیتا ہے، روزے میں چھٹی دے دیتا ہے، آپ بھی گھر کے کام کاج میں ان خواتین کو اتنے دن چھٹی دے دیں. میڈیکل لیو، بیڈ ریسٹ، ہارڈ ورکنگ نہیں. رب نے قیام بھی اٹھا لیا، رکوع بھی اٹھا لیا، سجدے بھی اٹھا لیے. اللہ نے تشہد کی حالت میں بیٹھنا بھی اٹھا لیا. بھوک پیاس روزہ اللہ نے کروایا ختم کہ نہیں؟ آلٹرنیٹ دیا جا کے روزوں میں، نماز پوری ختم، دوبارہ بھی نہیں پڑھنی. اگر ہم نے اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، گھر کی بڑی نے یہ بات سمجھی ہوتی، گھر کے وڈیرے کو سمجھ ہوتی، 100 سال ہماری عمر ہوگی، ہمیں اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں چلا. قرآن ساری زندگی پڑھا ہے، ہمارے اوپر سے گزر گیا، مدرسوں میں پڑھایا گیا، بچیوں کے مدرسوں میں پڑھا گیا، مگر اس پہ عمل کی شک ہمارے سامنے نہیں آئی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کی جنگیں ختم نہیں ہوتی. اگر ساس کو پتا ہو کہ یہ تکلیف بیٹی کو بھی ہوتی ہے، یہ بہو کو بھی ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی تھی، اور اس دن میں چھٹی چاہیے، ریلیکس کر دیا جاتا کہ اس کی ذمہ داری 2-3 مل کے یا 1-2 باقی بانٹ لے. جب آپ پہ یہ تکلیف آئے گی، آپ کی ذمہ داری محبت سے یہ اٹھا لے گی، کیونکہ احساس کے ساتھ احساس چلتا ہے. بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا. قرآن پڑھنا اور گزر جانا، ترنم میں پڑھنا، لے میں پڑھنا، وجد میں پڑھنا، اور بڑی ترتیل سے پڑھنا، رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تجوید سے، قرات سے، محفل حسن قرات میں دنیا بھر کے ٹائٹل جیت کے لوٹ آنا، مگر گھر میں آ کے ہار جانا، ثواب تو نہ آیا. قرآن کی تاریخ یہ ہے کہ یہ عمل کرتا ہے. اب آئیے، جب مانگا تھا نا بندو نے اہدنا الصراط المستقیم، مثلا آپ ساری زندگی اللہ سے کہتے رہے اللہ شور کوٹ سے لاہور جانا بڑا مشکل ہے، اللہ رستے بڑے تک کوئی اچھا سا رستہ دے، اللہ اچھا سا رستہ دے. اللہ نے موٹر وے دے دی، نہیں یار وہ تے کرایہ بڑا لگتا ہے، موٹر وے تے نہیں جانا.
پھر آپ جی ٹی روڈ پہ دھکے کھاتے رہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے. بندے نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ نے فوراً کہا الف لام میم ذالک الکتاب. صراط مستقیم پہ رہنا ہے, سواد بھی لینا ہے, ثواب بھی لینا ہے. یہ کتاب لیجئے لا ریب فیہ, شک کی گنجائش نہیں, شک نہیں رکھنا, شک کے ساتھ لوگے فائدہ ہی نہیں. ہدی للمتقین, یہ رستہ دکھانے والی ہے, رہنمائی کرنے والی ہے, یہ اونچ نیچ سمجھانے والی ہے, یہ دکھ درد میں کام آنے والی ہے, یہ زخموں کی مرہم بننے والی ہے, یہ آپ کی پیشوائی کرنے والی ہے. لیکن شرط اتنی ہے, اللہ جو اس میں کہتے ہیں وہ کرنا ہے, جس سے روکتے ہیں وہ رکنا ہے. ہدی للمتقین, تقوی کی تعریف ہی یہ ہے. اللہ جہاں کہیں چلو تو چل پڑو, ریس پکڑو, جہاں رب روکیں بریک لگا لو, یہی تقوی ہے. دنیا کی ادھر 76 پھرتی میں نے دیکھی ہیں. ماشاءاللہ ہمیں بھی کراس کر کے آگے بھاگ رہی ہوتی ہے. پرانے ماڈل ہیں, لوگوں نے سنبھال کے رکھے ہیں, سروس کی ٹیوننگ بھی اچھی ہے. ریس دیتے ہیں تو ہو گئی, ایک مارتے ہیں تو وہی جم گئی. یہی تو دو چیزیں گاڑی کا نام ہے. اور میں نے موٹر وے پہ دیکھا ماشاءاللہ نیو ماڈل اپلائیڈ فار, سٹارٹ کرتا ہے, سٹارٹ نہیں ہو رہی. میں نے گاڑی روک کے کہا اسی دھکا لوا دیے, کہندے جی مصیبت ہے, دھکا بھی نہیں لیندی. نیو ماڈل ہے, کھڑا ہے, منتظر ہے, ریس کام نہیں کر رہی. اور اگر بریک فیل ہو جائے تب بھی مسئلہ. کلر کہار سے جو گاڑی بریک فیل ہوئی تھی, 120 بچوں کو لے کے آتی ہوئی, سارے مر گئے تھے فیصل آباد ملت ٹاؤن کے. بھولے نہیں ہوں گے آپ, واقعہ بھی یاد ہوگا. اسی طرح اگر رحمان کے اتارے ہوئے قرآن میں آپ نے رب کے کہنے پہ چلنا نہیں سیکھا اور رب کے روکنے پہ رکنا نہیں سیکھا, گھر میں 100 قرآن بھی رکھ لیں فائدہ کوئی نہیں. ہدی للمتقین, مزہ تب ہے رب چلائے تو چلو, روکے تو رکو. دنیا میں بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کے کہنے پہ چلے اور اس کے کہنے پہ رکے. بہترین طالب علم وہ ہے جو استاذ کے کہنے پہ بات سنے اور مان لے, اور جہاں سے استاذ جی روک دیں وہ رک جائے. بہترین خطیب وہ ہے انتظامیہ کہے یہ کرنا ہے وہ کرے, وہ روکے وہ رک جائے, لائف ٹائم اس مسجد میں رہتا ہے. کیا خیال ہے؟ بہترین انتظامیہ وہ ہے جو خطیب کے کہنے پہ باقی کسی کی مانے یا نہ مانے, لیکن اس کے اشاروں پہ. کیا خیال ہے؟ بہترین ڈرائیور وہ ہے, آپ اس کو کہیں کہ جناب میرا گھر آ گیا ہے, کراچی سے ٹائم کیوں نہیں آ رہا, وہ آپ کو کھینچ کے آگے اڈے پہ نہیں لے کے جائے, تحصیل چوک اور اڈے کے درمیان آپ کا گھر ہے, وہ بریک لگا دے, آپ کہیں گے بہت کسی نسلی ماندہ بچہ ہے. تو اللہ بھی تو یہی چاہتے ہیں. ہدی للمتقین, کون ہے وہ؟ الذین یؤمنون بالغیب, اللہ کو دیکھا نہیں مگر ڈر رہتا ہے, احساس رہتا ہے. تو بھائیو یہ قرآن کی تاریخ تھی اترا. اب میں اس کی تاریخ دنیاوی اعتبار سے تھوڑی رکھنا چاہتا ہوں. جب یہ قرآن اتر رہا تھا نا, تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے اترتا محبوب پڑھتے, آپ کے سینے میں محفوظ کر دیا جاتا. آپ سے سننے والے سنتے, وہ سن کے سینوں میں بھی محفوظ کر لیتے, عمل بھی شروع کر لیتے, اور جو لکھنے والے تھے کاتبین وہ لکھتے کھجور کے لمبے پتوں پہ, کندھے اور شانے کی ہڈیوں پہ, جبڑے کی لمبی ہڈیوں پہ, اسی طرح چپٹے چوڑے پتھروں پہ, جلد یا اس وقت کے چمڑے پہ, اور لکھ کے جمع کہاں کرتے تھے؟ یہ بڑا اہم ہے جواب, جمع کہاں کرتے تھے؟ میں اسی پٹی کا میرا ننیال ہے, میں نے اپنی نانی اماں کے کمرے میں لمبی پالیں دیکھی گھڑوں کی, اور جو وہ ہوتی ہیں چاٹیاں, چٹوری کیا کہتے ہیں ادھر جی, تو ان کی نا لمبی لمبی لائنیں پالیں لگی ہوتی, اور ماں جی کو پتا ہوتا کہ اس میں یہ جنس ہے, اس میں یہ جنس ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, سنبھال کے رکھا جاتا اور وہ سیف رہتا. اسی طرح ان کی کئی قیمتی چیزیں انہیں گھڑوں میں پڑی ہوتی. مجھے وہ عرب کی تاریخ یاد آ گئی جب کسی نے کہا تھا, تانا دیا
کہ تم نے فارس اور روم کا مقابلہ کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چٹیں لکھتے ہو، لکھ کے ان گھڑوں میں ڈال رہے ہو، یہ گھڑا اس نئے دور کے تقاضوں کا مقابلہ کیا کرے گا؟ مگر میرے محبوب کے اصحاب نے سن کے سمینا و اطانا اور اس کی اطاعت کر کے، پیروی کر کے، مان کے، آمنا یقین رکھ کے، صدقنا تصدیق کر کے، تحریر کر کے، دلوں میں لکھ کے، عمل کر کے، ثواب لے کے، ثواب لیتے ہوئے جب اسی کچے گھڑے کو کھول کے یہ کتابی شکل میں نکالا اور دنیا میں نکلا اور پوری دنیا کی تہذیبیں نیچے بٹھا دی، تو تب شاعر نے بولا تھا کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ میں ذرا یہ جیت دکھاتا ہوں 2 منٹ کے لیے، دیکھیے۔ میں اس وقت صبح اپنی وقت کی صبح کہہ رہا ہوں، وگرنہ دنیا میں ہر وقت 24 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی وقت صبح کا ہے۔ فیجی کے جزیروں سے یورپ کے کناروں تلک سورج کا سفر، زمین کی وسعت، کتاب اللہ کی حقیقت دکھاؤں گا، لیکن پہلے ذرا میرے ساتھ آئیے۔ پوری دنیا میں 6 سال کی عمر میں جو پچھلے سال کرونا میں ریکارڈ بنا ہے، یہ جو پچھلے سال کا کرونے کا ریکارڈ ہے، 6 سال کی بچی نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ 6 سال کیا عمر ہے؟ پوری دنیا کی جتنی مقدس کتب ہے، دعویٰ ہے کہ آسمان سے اتری یا لکھنے والوں نے ہاتھ سے لکھی، 6 سال کی عمر کا بچہ کسی بھی قوم کا، کسی مذہب کا، اپنی مذہبی کتاب ابھی تک یاد نہیں کر سکا، یہ اعزاز ہے۔ تو کچے گھڑے نے جیت لی، ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ میں نے اس کے بعد کیٹاگریز کی، 6 سے لے کے 10 سال تلک۔ ابھی اسی مجلس میں اگر چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ حافظوں سے ملواتا ہوں۔ 10 سے 20 سال تلک مجھے کسی دوسرے ضلع میں بھی جانے کی ضرورت نہیں، تحصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کی تحصیل کے اندر 10 سے 20 سال کی عمر کے حافظ الحمدللہ میسر۔ اس عمر کا بھی مقابلہ ابھی تک پوری دنیا، 249 ملک، 3064 زبانیں، دنیا کے 7 بر اعظم، بڑے بڑے ذہین، فتین، متین قسم کے لوگ، شباب 20 سے 30 سال تلک، 30 سے 40، 40 سے 50، گنتے گنتے 90 سے 100، 100 سے 110، 10 سے 120، 20 سے 130۔ آپ کہیں گے مبالغہ کرتا جا رہا ہے، یہاں 130 والا کون ہے؟ میں اس سے بھی آگے جا رہا ہوں۔ میں نے فیصل آباد سے حیدرآباد کا سفر کیا۔ حیدرآباد کے اندر ایک ادارہ ہے گھمن والا میں، جہاں دکتور اکرم صاحب کے بیٹے بھائی خالد آج کل موجود ہے۔ وہاں گئے، ایک بزرگ السید حیات لاشاری، عمر ہے 135 سال، عمر ہے 100۔ لوگوں جاؤ، آنکھوں دیکھا حال، اور میرے ساتھ سید سبطین شاہ صاحب بھی تھے۔ پورے مدرسے کے بچے بلائے گئے، اساتذہ بلائے گئے، صحیح البخاری کی سند، ماشاءاللہ بزرگوں کے گوڈے بھی سلامت، موڈے بھی سلامت، دیدے بھی سلامت، آنکھوں میں چمک، چہرے پہ روب اور رعنائی، حسن اور جمال۔ یہ پوری دنیا میں ڈھونڈیے، عمر کے جس حصے میں بھی دیکھیں گے اس کتاب اللہ کا آپ کو حافظ بھی ملے گا، محافظ بھی ملے گا، اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، اسے دیکھ کے پڑھنے والے پوری دنیا میں ڈیلی کی بنیاد پہ سب سے زیادہ۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے میں نے دیکھ کے پڑھنا اس کو چھوڑ دیا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور کچھ نہیں ہے نا، ایمان اور یقین کے ساتھ اس کو کھول کر کے۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہیں پڑھنا نہیں آتا مگر ڈیلی انگلی پھیر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کو نظر آتے ہیں یہ بریک لفظ؟ عمر 100 کے قریب ہے، اللہ دا شکر ہے مینوں لفظ نظر آؤں ہے، سمجھ آؤں دے نہیں، پڑھنا آتا ہے نہیں، لیکن ہے تو رب کا کلام نا، ہے تو اللہ کا کلام۔ چلے اس کیٹاگری کے بھی لوگ
آپ کو پوری دنیا میں ڈیلی جتنی یہ کتاب کھولی جاتی ہے، سینے سے لگائی جاتی ہے، اٹھائی جاتی ہے، ناظرتن حفظن فہمن علمن عملن فقہن دراستن تفہیمن، اس کتاب کا ثانی اس دنیا میں کوئی نہیں، یہ اللہ کا ایک زندہ اس کائنات کے اندر معجزہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ آگی سمجھ؟ باقی ابھی بڑے پہلو ہیں، اس میدان میں بھی ہم چلیں گے، کیونکہ جو آپ سنتے ہیں نا میں اس کے قریب کرنا چاہتا ہوں یہ کتاب ہے کیا۔ اچھا بھی آپ میں سے جو پیدا ہوا ہے نا میں اس کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں، جو پیدا ہوا ہے۔ پنجابی چ جنوں کہیں جڑا جمے ہے، میں تو ہوا ہوں بھائی، مجھے تو کوئی ڈر نہیں خوف نہیں۔ یہ جو ڈھیلے ڈھیلے ہاتھ ہیں میں نے ابھی دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا قاعدہ، یہ ہے ضابطہ، یہ ہے اللہ کا اصول۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو پیدا کیا، ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم نے صرف اتنا تو پڑھا کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، لیکن یہ کبھی نہیں پڑھا سورہ الرحمن ہے نا، یہ دنیا کی واحد صورت ہے کتاب اللہ میں جو کائنات کے اندر قسمت کو، مقدر کو اور نصیب کو گن گن کے چن چن کے کہتی ہے لا انگلی رکھ ایک بات کو جھٹلا جو میں نے تیرے ساتھ لوح محفوظ میں وعدے کیے، جو تیری جو ہے قسمت لکھی، جو تیرا مقدر لکھا، جو تقسیم کیا، تجھے اس کائنات میں اگر نہ ملے تو انگلی رکھ، میں نے تو دیا ہے، اب تیرے نصیب کی بات ہے، تو نے کتنا لیا۔ نہر گزر رہی ہے، کنارے پہ بیٹھ کے پانی نہیں لے سکا، 100 مرتبہ وظیفے پڑھ، یا میاں یا میاں یا ماؤ یا ماؤ، یا پانی یا پانی، یا ادرکنی ادرکنی، تعال تعال، حیا حیا یا مویا یا مویا۔ اللہ نے پانی تیرے مقدر میں لکھا، بنایا، 2 حصے ہائیڈروجن 1 حصہ آکسیجن ملا کے پانی بنا کے، بخارات اٹھا کے چلا کے، پہاڑوں پہ پھینک کے، برف جما کے، سورج دور کر کے، پھر قریب کر کے، آبشاریں چشمے بنا کے، چلا کے، ندیاں بنا کے، دریاؤں میں ڈال کے، نہریں نکال کے تیرے علاقے میں پہنچا دی، زمین کے نیچے بھی پانی رکھا، نصیب تجھے خود بنانا ہے، بور کر اور نکلوا، نہر کے کنارے گیا ہے، چلو بھر اور پی، یہ ہے نصیب۔ سورہ الرحمن میں اللہ نے یہ گنوایا، لیکن پہلے ایک بات سمجھائی۔ میں 1999 میں فیصل آباد آیا، تب میری عمر لگ بھگ کوئی 15-16 سال تھی۔ جب میں فیصل آباد آیا تو مجھے ایک لڑکے نے پوچھا لاہور ویکھے؟ میں کیا نہیں، کہندا تو پھر جمیا ہی نہیں۔ جیسے آپ کو بڑا عجیب لگا نا جب میں نے پوچھا تواڈے چوں جمیا کیڑا ہے، تو میں نے اسے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، میں کیا تو صحیح ہے گا، کتوں دا؟ کہنا میں سیالکوٹ دا۔ میں کہ تواڈے والے انی نہیں عقل ہے کہ بندہ 16 سال عمر ہو گئی والے جمیا نہیں، تو مینوں پوچھن ڈیا تو جمیا؟ اصل میں اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لاہور ویکھے ہی؟ میں کیا نہیں، تو کہندے تو پھر جمیا ہی نہیں۔ یہ سوال آج بھی 89 کا میرے ذہن میں ہے۔ یہ کرتے کرتے جب آیا نا سورہ الرحمن کے ترجمے پہ، تو استاذ جی نے سادہ سا ترجمہ پڑھایا، آگے گزر گئے۔ الرحمن، رحمان وہ ہے، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا ہے، خلق الانسان انسان کو بنایا ہے۔ تو ذہن اڑ گیا کہ ترتیب صحیح نہیں لگ رہی۔ اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا معاذ اللہ، طالب علم ہوتا ہے، اور پھر اسکول کالج کی لائف سے اور لائن سے آیا ہو تو اس کے اپنے سوال ہوتے ہیں۔ بھئی اللہ رحمان وہ ہے جس نے بندے کو پیدا کیا اور قرآن سکھایا۔ پیدا ہونے سے پہلے تو قرآن نہیں ہم سیکھتے۔ یہ کیا ہے؟ آپ یقین کریں 150 کے قریب تفسیریں پڑھ ڈالی، مفسرین کو ان آیتوں پہ رکتے دیکھا، قلم رکھتے دیکھا، سر پکڑتے دیکھا، سوچ کی گہری دور دراز وادیوں میں گھومتے دیکھا، تھک ہار کے کہ ہونا ویسے ایسے ہی چاہیے تھا کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور قرآن سکھایا۔ ویسے تو نیند کا ٹائم نہیں ہے، مجھے خود بھی آ رہی تھی، بہرحال افطاری کی ہوتی ہے، رات بھی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے کوئی دائیں بائیں سونے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے گھر بھیج دیں۔
کھلی اجازت ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہے. ہماری اس کلاس میں سونے کے لیے گھر، سیکھنے کے لیے یہاں جاگنا پڑتا ہے. اچھا 150 مفسر جب ان کا نتیجہ نکالا نا تو سب نے ایک ہی بات لکھی کہ اصل میں رب کہنا کچھ جو چاہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا. رب سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو بنایا، پیدا کیا. مطلب یہ ہے کہ بندہ جب تک قرآن پڑھتا ہی نہیں، عمر 100 سال بھی ہو جائے وہ جمے ہی نہیں، وہ پیدا ہی نہیں ہوا. اسے کیا پتا کہ پیدائش کے، جینے کے، جاگنے کے، رہنے کے، دل کے، آنکھوں کے، نظر کے، دماغ کے، وجود کے، رحمان کے، توحید کے، کائنات کے، یونیورس کے، حقائق کے، یہ پوری کائنات جس نے بنائی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اسے کیسے پتا چلے گا اگر قرآن پڑھا ہی نہیں ہو، جمع ہی نہیں؟ تب مجھے وہ لاہور والا سوال یاد آیا. پھر میں لاہور گیا، پھر دیکھا کہ کیا خاص ہے کہ جو یہاں نہیں آتا، اس نے دیکھا نہیں، عمر 16 سال بھی ہو جائے تو کہیں دے تو جمے ہی نہیں. واقعی پتا چلا کہ کچھ ہے، کچھ ہے. اگر وہ کچھ ہے تو یہ سب کچھ ہے. بزرگوں سن لو، اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، عمر میں آپ کی 60-70 سال مان لوں گا، لیکن قرآن کی زبان میں ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے. پیدا ہونا ہے تو ذرا سیکھیے. مثال دیتا ہوں، میرے مشائخ یہاں تشریف فرما ہے، بایوگرافی کے اندر، تراجم رجال کے اندر میں نے جو سب سے دلچسپ بات پڑھی نا وہ علامہ ابن حزم کی ہے. بڑی دلچسپ بات ہے. اور میں نے اس طرح کے کئی بزرگ دیکھے ہیں، اپنی لائف میں دیکھے ہیں. ایک تو میرے فیصل آباد کے ڈاکٹر ہیں، ایک اسی طرح ہمارے ایک وکیل بھائی ہیں، ایک انجینئر ہیں. ریٹائرمنٹ کے قریب جا کے دل پہ چوٹ لگی کہ ساری زندگی دنیا لئی تے تیاں پتراں لئی کمایا، یا آپ کی کیتا ہی. مجھے فون کیا، میں نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ کہندے جی ماشاءاللہ 59 ہو گئی ہے، کہ چند مہینے رہندے ریٹائرمنٹ چوں. میں کیا پھر قرآن کنا کہ پڑھیا جی؟ کہندے جی نہیں پڑھیا. میں کہا جی پھر تو تسی جمے نہیں آلے. چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں. بس چوٹ لگ گئی اور لگ جائے، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں. اکثر لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں. بس کوئی لہجہ ایسا تھا، وقت ایسا تھا، چوٹ لگی. اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا. آج قرآن کے بھی حافظ ہیں، بخاری کے بھی حافظ ہیں. ابن حزم نا وزیر تھے اسپین کے، بڑے تیز ترار سخت. ہمارے پاکستان کے وزیروں میں جن کی گز گز لمبی زبانیں ہیں نا وہ بھی چھوٹی ہیں. ابن حزم بڑی تیز، کاٹ دار اور بڑی جاندار. کہتے ہیں کہ درزی کی کینچی اتنی کمر بری بینی سے نہیں کاٹتی جتنی ابن حزم کی جو ہے نا وہ زبان اور لب و لہجہ کاٹ کے رکھ دیتا تھا. ایک دن مسجد میں آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے. طالب علم کوئی بیٹھے تھے، 2 بچے. بچوں کو کون کہے من کے سچے ہوتے ہیں، بائیں والے کو نا کونی مار کے کہتا ہوئے بابا بوڑھا ہو گیا نو یہ نہیں پتا لگا مسیتے آ کے بھائی یہ تو مسیت نو گفٹ دے دا. کسی کے گھر جائیں تو گفٹ لے کے جاتے ہیں نا، یہ تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں تو گفٹ دینا ہے. بھائی گفٹ کیا دینا ہے؟ بابا جی دے کنی نا گل پہ گئی تو سٹ واہ واہ وج گئی چوکھی. اس کے بعد بابا جی نے شروع کر دیا، جب بھی مسجد میں جانا اللہ اکبر، 2 رکعت پڑھنی اور بیٹھنا. کرتے کرتے عید الفطر آ گئی. مصلی میں گئے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وزیروں کی طرح، تھوڑا لیٹ پہنچے. اللہ اکبر. نال والے نے کونی ماری، دوجے کاکے نو آکیا لے بابا بوڑھا ہو گیا نو یہ نہیں پتا عید تو پہلے نماز نہیں ہوندی. چوٹ پڑی، کراس ہوا. آپ سوچئے کبھی اچانک پھاٹک ہو لیکن پھاٹک کا گیٹ نہ ہو اور آپ نے گزرنا ہو اور بے خیالی میں گزر رہے ہوں اور اچانک اوپر ٹرین آ جائے اور آپ بال بال بچے ہوں. یہ واقعہ نہیں بھولے گا. کئی گھنٹے دل دھڑکتا رہے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مینوں وزیر نو گل لا گئے، ادن بھی لا گئے، اج بھی لا گئے. پڑھو تو صحیح، یہ چکر کی، یہ دین کیا ہے. پڑھنا شروع کیا
کہتے ہیں کہ وہ مکتبہ نہیں ہے جس مکتبے میں ابن حزم کی کتابیں نہیں ہیں، اور ایسا کمال پڑا، دنیا کہتی تھی ہر بات کے اوپر حدیث لانی مشکل ہے، اور دین کا عشر اشار 10واں حصہ بھی کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ علامہ ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے اس قول کا بطلان واضح طور پہ پیش کیا۔ دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پہ انہوں نے دلیل پیش نہ کی ہو۔ یہ ہوتی ہے چوٹ۔ ابن حزم کب پیدا ہوا؟ کون جانتا ہے کہ ابن حزم وزیر تھا؟ کون جانتا ہے کہ ابن حزم نے یہ فیصلے کیے؟ کون جانتا ہے کہ ابن حزم کیسے؟ لیکن یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اصول کیا ہیں، قاعدے کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں۔ ابن حزم پیدا ہی کب ہوا ہے؟ جس دن سے اس نے قرآن کو کھولا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بھی کہوں گا، ابھی تک پیدا نہیں ہوئے کوئی بات نہیں، آج سے پیدا ہو جائے۔ ڈیٹ آف برتھ اس حوالے سے آج سے لکھ لیں، اور میری ریئل ڈیٹ آف برتھ تو ہے 1973 کی، لیکن میں نہیں مانتا، واقعی نہیں مانتا۔ میں پیدا ہوا ہوں 1999 سے، جب قرآن مجید کا پہلا لفظ ترجمے سے پڑھنا شروع کیا تو پتہ لگا دنیا کیا ہے۔ میں سائنس پڑھ کے آیا تھا، میں سائنسدان بننا چاہتا تھا، میرے والد صاحب نے روک لیا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں نے چاند پہ جانا ہے، کیونکہ میرے سارے ٹیچر کہتے تھے، اور ایک ایک جملہ میں سنتا تھا، اچ شریف 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ باطنی، درباریں بزرگوں کی، مزاریں ان کے اوپر بیٹھنا اور ان پہ تنقید سننا، ڈیلی سننا۔ ہمارے ایک سائنس کے ٹیچر تھے، کہتے تھے لے دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے، اتنے بچارے بچیاں نو لے کے مسلیاں تے ہلی جاندے نے، آ با الف کو آ با، باقاعدہ کہتے تھے۔ تو میرا ذوق پیدا ہو گیا چاند پہ جانا ہے۔ خیر مجھے تو ابو جی نے نہ جانے دیا، پکڑا جا میں سلفیہ بھیج دیا۔ میرے ساتھ کے جو 10 ٹاپر تھے، شائننگ سٹوڈنٹس، سب سائنس کے آگے فیلڈز میں نکلے، کوئی بایو میں، کوئی کیمسٹری میں، کوئی فزکس میں، کوئی پاور میں، کوئی مادے میں، کوئی کسی شعبے میں، کسی میں۔ جب میں پڑھ کے ڈگری ملی مجھے اور میں واپس آیا، اور مجھے دنیا نے کہا جی دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے، تو ایتھے ہلیا ہی پڑی پھرنا ہے، تو میں ان سب کو ملنے کے لیے گیا کہ یار پتہ کر کے آئیے چاند دے کیڑے کیڑے حصے چ گیا نا۔ اللہ کی قسم کوئی اچ والے کسی شہر میں رہ رہا تھا، کوئی احمد پور شرقیہ میں، کوئی بہاولپور میں، کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھی صوبہ پنجاب سے بھی باہر نکلے؟ کہیں نہیں۔ میں نے کہا میں تو پھر کم از کم دنیا کے 249 ملکوں کے چہرے، مہرے، شکلیں، صورتیں اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ آیا ہوں۔ تو پھر اس چانل والو یہ چان چنگا نہیں سمجھے آپ؟ ابھی آئیے قرآن سے ملواؤں۔ ایک چیلنج کو ابھی تک دنیا لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ قرآن نے بولا تھا، سورہ الرحمن ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ یہ جب میں نے آیت پڑھی، اس سے پہلے میں نے جن دیکھے ہوئے تھے، والد صاحب کام کرتے تھے، ان کا شعبہ تھا، تو میں نے لائیو جو شکلیں ہیں ان کی مختلف، وہ مختلف پیراؤں میں دیکھی ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے والد صاحب سے پوچھا، والد صاحب یہ کیا بلا ہے؟ کہنے لگے بیٹا ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ان کے پاؤں زمین پہ ہوتے ہیں اور ان کی کمر آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے، اور وہاں یہ کوڈے کیے جاتے ہیں۔ واورولا ان کی ساتھ دیو ادھر جڑا بڑا سپیڈ نال چلتا ہے، واولوڑا۔ تو کہنے لگے کہ یہ بھی اس کی ایک قسم ہے، لوگوں میں سنا ہوا تھا۔ خیر چلے، جب یہ آیت پڑھی نا کہ جن جنات میں اتنی طاقت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، تو اللہ نے مقدم کیا ہے یا معاشر الجن، کہ تمہاری سوچ میں جنوں میں طاقت زیادہ ہے، سپیڈ زیادہ ہے، تا حد نظر وسیع ہیں، بھاگتے دوڑتے، ایک قدم ادھر دوسرا، آسمان تک جا کے ان کا رلتا ہے۔ تو چلیے آئیے، تم جنوں کو بلا لو، سارے انسانوں کو بلا لو، پاور کو، ٹیکنالوجی کو، سائنس کو بلا لو، تم صرف زمین کی اقطار اور آسمان کے کناروں سے نکل کے دکھا دو۔ قرآن کا چیلنج اپنی جگہ ہے۔ ہم نے راکٹ بنائے، بڑی سپیڈ دی، پاور دی، ہم نے خلا کو چیرا، گلیکسیز تک گئے، کہکشاؤں تک گئے، کیمرے بنائے، پر پتہ ہے آج سائنس کہاں تنگ ہو کے بیٹھی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ زمین جس کو جن اور انسان کراس نہیں کر سکے، نظام شمسی میں جو ستارے ہیں نا، کتنے ستارے ہیں نظام شمسی میں؟ یہ نوجوان جو سائنس پڑھتے ہیں تازی 9،
ان میں ایک سیارہ ہے مشتری. نام کیا ہے؟ مشتری، خریدنے والا. کہتے ہیں کہ یہ ستارہ، یہ سیارہ اتنا بڑا ہے کہ 1300 زمینیں اکٹھی کر کے اس میں ڈال دی جائیں تو اس میں سما جائیں. 1300 زمینیں. چیک کرنا ہو تو آج چیک کر لینا. 1300 زمینیں. جیسے سیب نہیں ایک پیٹی میں رکھتے، آم رکھتے، 10 15 20 امب کٹھے آ گئے. کہتے ہیں کہ 1300 زمینیں ایک مشتری سیارے میں ڈالی جا سکتی ہیں. اچھا، یہ مشتری کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ مشتری 1000 اکٹھے ہو جائیں جس میں 1300 زمینیں آ سکتی ہیں. اگر یہ 1000 مشتری اکٹھے ہو جائیں تو سورج کے اندر جو ہے سمو جائیں. سورج ان کو اپنے اندر سمو لے. اچھا، سورج اتنا بڑا ہے. ناسا کی سائٹ پہ یہ عبارت موجود ہے کہ یہ جو ترنگڑ ہے نا، 3 ستارے 1 2 3 اوپر سے نیچے ایسے، جن کو دیکھ کے ہم ٹائم کا تعین کرتے ہیں، ان کے درمیان والا ستارہ چیک کرنا بڑا باریک ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ سیارہ اتنا بڑا ہے کہ 4 کروڑ سورج اکٹھے کیے جائیں تو یہ ایک ترنگڑ کے درمیانی ستارے کے شاپر میں آ جائے، بلیک ہول میں آ جائے. اذا الشمس كورت، اتنی بڑے بڑے تیرے رب کے پاس شاپرز اور بلیک ہولز ہیں. یہ سب کچھ پوری کائنات میں، اتنی زمین کے ٹیسٹ، یہ رنگ، یہ درخت، یہ مزے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب تیرے لیے ہے. پیدا جو کیا ہے تجھے. بچہ بھی پیدا نہیں ہوا ہوتا، پہلے پنگوڑا بن رہا ہوتا ہے، کمرہ بن رہا ہوتا ہے، دیواریں بن رہی ہوتی ہیں، گھر میں چھنکنے لا کے رکھے جاتے ہیں، بسترے رکھے جاتے ہیں، کپڑے لائے جاتے ہیں. رب نے تیرے لیے سب بنا کے یہاں تجھے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. اور خلیفے کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ یہ نصاب ہے تیرا، یہ تو نے پڑھانا ہے. میں ٹیچر ہوں نا، میں استاد ہوں، تو مجھے حکومت نصاب دیتی ہے جی اتنے دن پڑھانا ہے. پتہ کرے نا ذرا 9ویں 10ویں ہفتے میں کتنے دن جانا ہے. سوموار کو جمعرات کو، سوموار جمعرات، تو آپ تبھی جاتے ہیں نا. آپ کو انہوں نے یہ کورونا کی ویکیشن دی، آپ رک گئے. جب رب چھٹی دیتا ہے تو رکتے کیوں نہیں؟ جب رب نرمی کرتا ہے تو رکتے کیوں نہیں؟ جب رب ڈسکاؤنٹ دیتا ہے تو رکتے کیوں نہیں؟ اور جب رب سیل لگاتا ہے تو لیتے کیوں نہیں؟ جب سی این جی کی سیل تھی نا، دور تھا، شور کوٹ کے آپ کو پمپ سارے یاد ہوں گے، کہاں کتنے % تھی، کدھر سے آتے، کتنی لمبے لائنیں ہوتی تھی، ریجن الگ ہوتے تھے. تو ان علاقوں کی تقسیم کے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا؟ جہاں 2 روپے زیادہ ڈسکاؤنٹ ہوتی تھی، لمبی لائنیں وہاں ہوتی تھی. جب رب تمہیں ڈسکاؤنٹ دے رہا ہو کہ سفر میں ہو تو قصر کر لو، تو کیوں نہیں لیتے؟ وہاں تمہاری فقاہت، تمہارا دین اور تمہاری جو ہے وہ عظیمت، تمہاری اصلیت، وہ سب کچھ. اور بڑے بڑے میں نے بزرگ دیکھے. فیصل آباد میں لنڈا جو ہے نا بازار، وہاں کئی دفعہ میں گھومنے چلا جاتا ہوں. بڑے بڑے لوگ، بھئی اتنے کیوں آئے جی؟ چنگا مال لبدا ہے تو سستا لبدا ہے. وہ بھائی آپ کا سٹیٹس یہ نہیں ہے، آپ برانڈڈ چیزیں لینے والے یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں پا جی اتوں دا کپڑا، اتوں دی سلائی وہ نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، تارک آباد میں نا 20 پیر جوتے ملتے ہیں، وہاں ہوتے ہیں. بھئی یہ کیا ہے؟ کٹ پیس ذرا سستے لب جاندے نا. جب رب سستا دے رہا ہے، جب رب نرمی دیتا ہے. مجھے ایک ساتھی کہنے لگا جی جرابوں پہ مسا نہیں ہوتا. میں کہ تیرا نہیں ہوتا نہ کر، رب کی ڈسکاؤنٹ ہے، پیغمبر نے دی ہے. سردیوں کے موسم کے حساب سے اگر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو نہ لے، تیری مرضی کر، ٹھنڈے پانی میں جا. رب نے ہمیں دیا ہے. سفر میں کسر نہیں کرتا جی میں نے پوری پڑھنی ہے، میں نے نفل اور سنتیں نہیں چھوڑنی. پڑھ تب چلے گا جب دنیا میں تجھے دیکھتا ہوں کہ ادھر اتنے فیصد میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں میڈیسن لے کے، یہ نہیں کہتے پورے پیسے لے لے، کتنے فیصد ڈسکاؤنٹ دے رہے ہو؟ 7 اور نال والا 10 دے انڈیا ہے. تو میرے بھائی یہ دین اترا ہی اس لیے تھا کہ رب نے جہاں تیرے لیے نرمی رکھی ہے نرمی لے، گرمی رکھی ہے گرمی لے، عظیمت رکھی ہے عظیمت لے. جہاں اللہ نے جو تجھے دیا ہے وہ لے کے چل، اتنی مقدار میں، اتنی تعداد میں چل، یہی تیرے لیے سواد ہے. آئیے سواد دوسرا. میں رات کو فارغ ہو گئی ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے باتیں کر کے نا
تو چلیں میرا سفر آسان ہو جائے، میرا وقت گزر جائے، باقی وقت سیری سے پہلے میں سونا نہیں چاہتا، تو جو میرے محبوب کا نمبر ہوگا وہی نمبر کا آخری ہنسا ڈائل کروں گا تو ملے گا نا۔ وہ دل والوں سارے ہی جانتے ہو، چھپی چھپائی بات نہیں، سارے ہی سمجھتے ہیں۔ شور کوڈ کا کوڈ کیا ہے؟ لینڈ لائن کا 047۔ میں پیار میں آ کے اس کو 8 کر دوں تو شور کوٹ نہیں آئے گا، ہاں جی، وہ ہیر کے علاقے سے کسی اور طرف نکل جائے گا۔ ارے یہ جو نمبر دیے ہیں نا تجھ کو رب نے اور رسول نے، یہ محبوب کے دیے ہوئے نمبر ہیں، یہ جنتوں میں تیرا ساتھ ہونا ہے، اسی نمبر سے وہ در کھلنا ہے۔ چابی کے دندے ہوں 3 کمپنی نے بنایا، آپ محبت میں 4 کر لیں تو بھائی تالا نہیں کھلنے والا، پلیز اسی پہ رہنے دیجئے، جو لاک لگایا ہے وہی والا لگائیے۔ اگر یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں تو میں قرآن کے ساتھ سواد کے اعتبار سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ رب نے لوح محفوظ میں اس کی تعداد رکھی 114۔ میرا یار کہتا ہے کہ نہیں، اس میں سے نا 10 پارے کم ہو گئے ہیں، تعداد کم ہے۔ اچھا یار تیری مرضی، تو بڑھا کے کر لے، میرے ساتھ بحث میں پڑ گیا۔ وہ نہیں جی نہیں، تم 8 پڑھتے ہو، نماز کے چور ہو۔ میں نے کہا تیرا حق بنتا ہے تو کہنے والوں کو کیا جاتا ہے، کہنے والوں کا تھک گئے ہو، اور جہاں چہرے تھکے ہوئے پڑھوں گا چھوڑ دوں گا، مجھے کیا ہے، سواد جب عذاب بننے لگے تو نہیں۔ کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ ساری زندگی تانے سنے ہم نے، ساری زندگی، اور سنے کن سے؟ میں نے غیروں سے نہیں سنے، میں نے اپنوں سے سنے ہیں۔ میرا ددیال دیوبندی ہے، ساری ورائٹی ادھر سے سنتا ہوں دن رات۔ ننیال بریلوی ہے، سارے تانے تنوڑے سنتا ہوں۔ یار بیلی شیعہ ہیں، ان سے بھی سنتا ہوں، اور سن کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ میں اینڈ پہ تھوڑا ذکر کروں گا، جب میرے ننیال نے بلا کے مجھے بڑی مرتبہ کہا اوئے فیصل آباد ٹر گئے ہیں، بلکہ ان کا لب و لہجہ بھی یہی ہے، تو سنے ہیں فیصل آباد وگ گئے ہیں۔ اب تو مجھے بھول گیا، بڑا سا ہو گیا، 30 سال ہو گئے چھوڑ گیا۔ ادھر یاروں میں گیا تو میں نے کہا ہاں، لے بے پیرا ہو گئے ہیں۔ ددیال ملے خانقاہ شریف والے، فیصل آباد چلا گیا جی، لے بے امامہ ہو گئے ہیں، بے امامہ ہو گئے ہیں، بد مذہب ہو گئے ہیں۔ تو خیر سنتے رہے۔ اس کو میں نے کیسے کلوز کیا، یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے اور یہی سبق ہے، قرآن کے ساتھ یہی سفر ہے۔ قرآن صرف فضائل نہیں ہے کہ جو حفظ کر لے گا قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، حقیقت ہے کوئی شک نہیں، مگر دنیا میں کیا کرنا ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، فہم کی کتاب ہے، دعوت کی کتاب ہے، سمجھ کی کتاب ہے، تدبر کی کتاب ہے، وگرنہ حال وہی ہوگا۔ کشتی میں، یہ علمی لطائف میں ہم نے پڑھا تھا، کشتی میں نا ایک ناوی بیٹھ گیا، ناو صرف بڑی آتی تھی، اور جن کو آتی ہو نا وہ چپ نہیں رہ سکتے، فطرتی بات ہے۔ کشتی میں بیٹھتی، اس کو تھوڑا سا سفر ہوا، اس نے 4 چپو مارے، اوے صرف ناو پڑھی نہیں، لگا ادھی زندگی برباد کر لی جی، تو صرف ناو نہیں پڑھی، تینوں کی پتہ قواعد رموز، جیسے جن کو انگلش آتی ہے نا وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں ٹینس آؤں دی، اگلا چپ کر جاندہ ہوں کتوں اینوں 12 چوں کتے نہ کتے پھسا لو۔ اچھا ادھی زندگی برباد۔ آگے جا کے وہ بھمر آیا، کشتی والے نے پوچھا ناوی صاحب کوئی ترنا ترنا بھی سکھیا جی ہاتھ پیر مارنا؟ کہندا نہیں، کہندا میری تے ادھی گئی ہے، تہاڈی اج پوری چلی جائے۔ میں نے بھمر کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر، بلاتی ہے موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے؟ کنارے کنارے، اندر آ۔ اندر کیا ہے؟ دعوت کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ تعداد، عدد۔ اگر میں نے اشارے سے سمجھایا ہے، سمجھ آ گئی ہو۔ میرے 3-4 مختلف فرقے والے دوستوں نے جب بحث کی، میری عادت ہے میں سادی سے میں تربیتی نشست کا قائل ہوں، میں مناظروں کا قائل نہیں۔ مباحثے بڑے کیے، اور وہ وقت بھی آیا جب ددیال ستاتے تھے، ننیال ستاتے تھے، یار بیلی،
जामे सल्फिया में 5 साल लगातार मैंने देवबंदियों की तरफ से, बरेलवियों की तरफ से, शिया लोगों की तरफ से वहाबियों के खिलाफ मुबासे किए। जो भी टाइम आता था उलट साइड पे हिस्सा। लेकिन क्यों? उसके पीछे मुझे कुछ सीखना था। लेकिन अल्लाह जजा दे, जामे सल्फिया आज सुन नहीं रहा। उन असातिज़ा को, उन उलमा को, उन जहाबिज़ा को, उन शियूख को, उन असातिज़ा को कि जिन्होंने बड़े हौसले से हम जैसे लोगों को बर्दाश्त किया। ये सफ़र जारी है, नंबर पे बात आ रही। मुझे एक साथी कहने लगे, यार अब ऐसे ना तुसी चक्कर ची पाया है, थोड़ा दिल को नहीं करदा, 8 पढ़ के टुर जाते हो, 20 तू ना कन्नी कतरांदे हो। मैंने कोई दलील नहीं दी, कोई इधर उधर की बात नहीं। मैंने कहा यार बात ठीक है, आपने ऐसे ही कहा है, लेकिन मुझे इतना पता है मेरे बड़ू ने सिखाया है और मैंने सीख के मुबासे करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि 8 ही ठीक है। कहता नहीं 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 नहीं, साढ़े बुजुर्गों ने दसे। तो बात चली, कहने लगे जी कोई नंबर दे जो, फिर तुहाडे नाल कल नूं गलबात करांगा। मेरा नंबर था 0334 65 25 797, यू में था। मैंने एंड पे ना 797 की बजाय ना बाकी सारे नंबर वैसे ही रहने दिए, 7 की जगह 5 दे आया। वो 97 की बजाय 95 हो गया। अब उनको जब दलीलें मिली या कोई चीज मिले, हवाले, फोन मिलाएं, आगे से कोई बीबी उठाए, साजिद साहब, केड़ा साजिद। फिर थोड़ी देर के बाद मिलाएं, फिर केड़ा, गाला गुला खा के ना तंग हार के लोगों को लब लुब के पूछ के 3-4 महीने के बाद 7 वाला नंबर मिला, 97। फोन किया, मेरे नाल की कीती जे? मैं कहा जी मैं तो कुछ नहीं किया। कहते जी वो तुसी नंबर 97 सी, मैनू 95 का, अगू मैनू गालां पैंदियां सी। मैं कहा जी बस इन्ना की समझाउणा सी भी अगर एक नंबर उत्ते थले हो जाए, 2 थले की तो 2 उत्ते की, इन्नियां सुननियां पैंदियां ते उत्थे नहीं सुननियां पैणियां। ये हकीकत है, मानिए इस बात को। ये ऐसे नहीं है, कुरान पढ़ के अमल का मजा ही अपना है। जब पहली दफा मक्का में गया ना, ये है सफर और सवाद। जमजम सारे लोग ही पी लेते हैं, हर इमाम ने, हर बंदे ने, जिसने सुना है कि माओ जमजम लिमा शोरिब, उसने बड़ी बड़ी नीयतें करके पिया कि जिस मकसद के लिए पियोगे रब पूरा करेगा। मेरा एक ही मकसद था, मुंह को लगाया और कहा अल्लाह क़यामत के दिन प्यास ना लगे, और अगर लगे तो महबूब के हाथों जाम मिले, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं। पी लिया, मदीने आ गए। लोगों ने बताया कि ये रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत का टुकड़ा है जो अल्लाह ने आसमान से ज़मीन पे उतारा है। 2 रकत पड़ी, बैठ गया, कुछ नहीं था, यूं खाली झोली। हालात के सताए हुए, ताने जुमले तनोड़े सुन के आए हुए, जिंदगी बैस मुबासों में गुजार के आए, यूं हाथ उठाए और कहा अल्लाह तेरे महबूब ने कहा है जन्नत का टुकड़ा है, और तू कहता है कुरान में कि जन्नत में जो मांगा जाएगा मिलेगा। अल्लाह मुझे मसलक नहीं चाहिए, मुझे वो हस्ती दे दे, उस इमाम से मिलवा दे। मेरे यारू ने बोला है बेईमामा, मेरे ददियाल ने बोला है बदमजबा, मेरा ननियाल कहता है बेपीरा हो गया है। तेरा पीर ही कोई नहीं, तू किदे नाल जन्नत च जाना है? अल्लाह जिसके जरिए तूने जन्नत खुलवानी है ना, जिसके हाथ में चाबियां हैं, वो इमाम दे दे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं मांगता। हजरात 5 साल वहां जैसे गुजरे सो गुजरे, वापस आया जहां मिला। मैंने ऐसे ही नहीं, दुनिया की 17 फिके खंगाली जो लाइव इस वक्त चल रही हैं, 17 फिके, एक किताब, असल मादे, जिंदगियां, हालात पढ़े, कुरान खोला सिर्फ ये पढ़ने के लिए कि ये जन्नत के खुलवाने का मामला क्या है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ने किससे, कोई मुझे कहता है कि मैं इमाम अबू हनीफा के साथ चला जाऊंगा, कोई इमाम मालिक, तो बात तो अच्छी है। ज़ाहिर है मेरा उस्ताद अगर मरी जा रहा है और उसका ट्रिप जा रहा है, मैं उस्ताद जी के साथ जा रहा हूं तो मैं तो चला गया। मामला क्या है पता है मुझे, पता चला, जाके चेक कर लीजिएगा। दुनिया में अल्लाह बेशुमार वजह से जन्नत खोलते हैं, लेकिन 3 वजह बड़ी मशहूर है। एक रमजान में, सुना है ना, रमजान में जन्नत के दर खुल जाते हैं, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। वुजू करके बंदा किसी भी मसलक का हो,
वुजू करे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े, इधर पढ़ेगा उधर जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये मेरा सीना है। हर बंदा ये नहीं कह सकता कि किसी भी मसलक का हो। मुस्तफ़ा ने कहा है तो मुझे क्या जरूरत है, आका ने बोला है। जिसने भी वुजू किया ईमान के साथ, ये कह दिया, शहादतैन गवाही दे दी, जन्नत के 8 दर खुल जाते हैं। और एक औरतों के लिए स्पेशली खुलता है जिसमें मर्द शरीक नहीं है। जिस औरत ने अपनी 5 नमाजें पढ़ी, रमजान के रोजे रखे, शौहर घर में मौजूद है तो उसकी फर्मा बरदारी की, वो घर से चला गया है तो अपने वजूद की हिफाजत की, इसके लिए भी जन्नत के 8 दर खुल जाते हैं। मगर जब क़यामत होगी अल्लाह जन्नत सील कर देंगे, जन्नत लॉक है। सारे अंबिया अपनी जगह, नफ्सा नफ्सी का आलम, माशर का मैदान, रसूल सल्लम के पास कौम पहुंची, आप अरश के पाए के साथ सजदे में, मुआमलात हो गए, हिसाबो किताब के सिलसिले चले। अब आई जन्नत खुलने की बारी। सीने पे हाथ रख के बैठना बात गलत हो, मैं ये नहीं कहता छोड़ के चले जाना, बाहर निकलना थू करके चले जाना। बात लगे दिल को, बात हो सच्ची, जिंदगी भर ढूंढना। तो सिर्फ इतनी दावत कभी नहीं दी कि वहाबी हो जा। भाई मैं क्यों, सारी दुनिया भी वहाबी हो जाए, मैं ठीक नहीं तो फायदा क्या। सवाल सिर्फ इतना है कि कुरान से आज तक तूने सवाब ढूंढा है, कभी सवाब ले। मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए। ददियाल ननियाल का भंवर कोई छोटा नहीं होता, यारों के भंवर कोई छोटे नहीं होते। मगर आ देख, कब्र में मेरे साथ ना कोई ददियाली, ना कोई ननियाली, ना कोई ससुराली, ना याराना, ना दोस्ताना। काम आना है तो ये आना है, और जिस हस्ती और जिस इमाम ने काम आना है मैंने पता लगा लिया है, जाओ पता कीजिए। बाई नेम अल्लाह ने जन्नत को जो लॉक लगाए हैं ना, उनमें पहला है फिंगरप्रिंट। पहले मुझे समझाना पिछली सदी में मुश्किल होता, कुछ साल पहले भी मुश्किल होता। आज माशाल्लाह फिंगरप्रिंट वाले मोबाइल लोगों के पास है, बड़ा इजी है समझाना। पूरा घर, पूरा टब्बर, मेरा अब्बा, मेरा दादा, मेरा परदादा भी उठ के आ जाए, मैं उनसे पैदा हुआ, मेरा रंग उन जैसा, मेरे हाथ उन जैसे, मेरी शक्ल उन जैसी, मेरे कान उन जैसे, ऐ निरा प्यो ते गया है आ निरा मामे ते वे मामा आन के हाथ लावे नहीं खुलदा। खुलना किसके साथ है? मेरी उंगली के साथ। अल्लाह ताला ने जन्नत का पहला लॉक रखा है फिंगरप्रिंट। हम फिंगरप्रिंट के बाद दूसरा लगाते हैं वॉइस लॉक, कि मेरी आवाज। तीसरा फेस लॉक, सुना है ना आपने, बीबी ने शादी पे मोबाइल गिफ्ट मिला, वहां बैठे बैठे वो फेस लॉक लगा लिया, और जब घर गई, जी वो आपको इज्जत से बुला रहे हैं, जी आप आए, जरूर आए। आहलन मरहबा, सूरज चेहरे, बारकल्लाह फीकुम जी, करमाकुम जी। फेस लॉक समझ आ गई। घर आई, आकर के उसने फ्रेश फ्रूश हुई, चेंज किया, मुंह के आगे सबको बताने लगी कि मैं माशाल्लाह नवा लॉक लाया, फेस लॉक। आगे किया वो खुला ही नहीं। सारे हंसे घर वाले, एक ही। बाद में पता चला जी वो वाला फेस और था, उसके मुताबिक बनिए तो फिर आइए, वगरना ये मोबाइल नहीं खुलता। और चौथा लॉक, हमने कोई ना कोई नाम लिखा होता है, कोई ना कोई हिंसे दिए होते हैं। सुनिए, अल्लाह ने जन्नत लॉक करने के बाद जिस ईमान से जन्नत खुलवानी है, जन्नत का पासवर्ड सुनिए, सबसे पहले महबूब का हाथ जन्नत के दर पे लगना है। मेरी बात गलत हो यही रिजेक्ट करके छोड़ जाना। जब आका ने दस्तक देनी है तो हाथ लगना है, फिंगरप्रिंट हो गए। जो ही ये हाथ और फिंगरप्रिंट मेरे महबूब के लगने हैं, अंदर से आवाज आनी है, दूसरा पासवर्ड मम बिल बाब। मम बिल बाब, कौन है दरवाजे पे? आपका फेस सामने आ गया, फेस लॉक। आपकी वॉइस में बोला जाना है, और फिर चौथा पासवर्ड लगना है, आना मुहम्मद, आना मुहम्मद। जिस इमाम का बाई नेम, जिस इमाम की बाई वॉइस और आवाज के साथ, जिस इमाम का बाई फेस और चेहरे के साथ, जिस इमाम और हस्ती का अल्लाह ने फिंगरप्रिंट लगवा के जन्नत का दरवाजा खुलवाना है, और फरिश्तों ने कहना है हाँ 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 बिल्कुल, वेलकम, आहलन मरहबा, आप ही का इंतजार था। यही हाथ, यही फिंगरप्रिंट, यही चेहरा, यही फेस, यही आवाज और यही नाम, आना मुहम्मद।
در کھلیں گے اور امت ساتھ جائے گی. جس دن سے مجھے پتا چلا ہے سارے اماموں کی عزت یا سلام ثواب اپنی جگہ، لیکن جو سواد اس میں محمد میں ہے اور امام اعظم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اور ان پہ نازل شدہ اس کتاب میں ہے، ساری دنیا کو عزت اور سلیوٹ اور سلام، ددیال کو پیار، ننیال کو پیار، سسرال کی عزت، ہر یار دوست کے ساتھ محبت. لیکن دین کے معاملے میں جو رب نے میرے لیے رہبر اور رہنما چنا ہے اور زندگی کا جو نصاب کے لیے کتاب چنی ہے، میں اس سے نہیں ہٹتا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اسی پہ قائم رکھنا. آپ کا اپنا زندگی کا حصہ ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہے. جو ہم تو یہی کہیں گے، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. دیکھنا ذرا چیک کرنا، قرآن سے صبح اس سفر شروع ہو جائے. کیسے؟ اللہ نے آپ کو تھوڑے بہت پیسے دیے ہوں گے، اضافی رکھے ہوں گے، نہیں تو جو اس مہینے اگلے تنخواہ ملنی ہے نا، ایک حمائل لے لیں. یا اللہ نے جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے، اللہ جزا دے، میری مسجد کے اندر ہر سال رمضان میں حمائل، پاکٹ سائز قرآن مجید اور ساتھ میں حسن المسلم یہ گفٹ کیے جاتے ہیں. آپ پاکٹ میں رکھیں، جیب میں رکھیں، گاڑی میں رکھیں، کاؤنٹر پہ رکھیں، آپ اپنے ڈیش بورڈ پہ رکھیں، آپ ریڑی پہ ہیں ریڑی کی چھت پہ رکھیں. جہاں جہاں آپ کا کام ہے اور ورک ہے اس کے ساتھ قرآن کو جب فراغت ملے تھوڑا سفر کریں. 3 سفر یہاں گنوانے لگا ہوں. پہلا، اچھا بندہ سفر چ تھک جاوے تو بس تو اتر جاندہ ہے، سائڈ سوٹ چینج کر کے پھر بھی کہتے اچھا اتنا رہ گیا ہے. میں لمبا کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن سچی بات ہے، حیرانگی ہوتی ہے. مجھے پتا چلا کہ ایک بابا ہے کھیتی باڑی کرتا ہے مگر قرآن کا بڑا شائدہ ہے. میں نے لمبا سفر کیا. یہ علاقہ ہے موڑ کھنڈے سے پہلے، کیا نام ہے، بچے کی. بچے کی سے آگے جا کے ایک بیک ورڈ گاؤں ہے. میں گاڑی پہ گیا، کچا راستہ. گاؤں میں جا کے پوچھا اس نام کے بابا جی، کہندے جی وہ تو ڈیرے تے ہوندے نا. میں نے گاڑی روکی، پیدل سفر کیا، ڈیرے پہ پہنچا، آواز لگائی، پسینے میں شرابور. بابا جی السلام علیکم. جی پتر. میں کہ جی تمہیں ملنا سی. کہندا پت گھڑی دی سوئی ویکھ کے مینوں 5 منٹ نہیں دیندا تو. میں نے کہا جی لے 5 منٹ. اس نے سارے کام چھوڑے، جلدی جلدی کھالے پہ آیا. کی کہندے جے کھالے نو ایتھے ہیں کھال شال مائنر پتہ نہیں جو بھی پگو شگو جو بھی ہے، اس کے کنارے بیٹھا. اس نے جلدی جلدی وضو کیا، منہ ہاتھ دھویا اور جامن کا درخت تھا اس کے تنے کے اوٹ میں ہو کے اس کے درمیان میں اس کے کپڑے تھے، اس نے چینج کیے تے من تے کھلو کی نماز شروع کر لی. نماز پڑھی. اسی درخت کے ساتھ ایک شاپر میں کچھ ورق بندھے ہوئے تھے، وہ کھول کے پڑھے، تلاوت کی، دعا مانگی. کہندا لے پوت ہن میں سوکھاں، تو میرے نال گل کر. حکم. میں کہا جی بس میں جو سنیا سی میں ویکھ لیا، السلام علیکم. وہ بیعت سی ہویا کی. یقین کیجئے یہ دن میرے لیے منفرد دن تھا. میں نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگا پوت میں کدی کھاد نہیں پائی، میں کدی سپرے نہیں کیتی، رب نے میری فصل نو کدی بیماری نہیں لائی. تے میرے بچے اپنی جگہ کام کار کرتے ہیں، تے میں عمر دے اس حصے چ بھی رب دا حصہ تھوڑا جہا رب نو دیتی جانا، رب میرا حصہ مینوں دیتی جاندہ ہے. یہ ہے قرآن سے تعلق. تو جس حصے میں جانتا ہوں اسی شہر میں فیصل آباد میں صحیح البخاری پڑھا ہوا ایک نوجوان میرے کمرے میں رہنے والا، مگر اس کی زندگی کی روٹین کیا، جوتے بیچتا تھا صحیح بخاری پڑھنے کے بعد بھی. دن کے 4 حصے مقرر کیے ہوئے. پہلے اس نے میں جتنی بکری ہونی ہے ماں باپ کی، ماں باپ کو پیسہ جانا ہے جتنا بھی ہے. پھر وقفہ کرنا ہے، کسی دکان پہ بیٹھنا ہے، کسی کو قرآن پڑھنا ہے، کسی کو سکھانا ہے، اور پھر جب ہے وہ دھوپ کا ٹائم نکل جانا ہے، پھر ایک گیڑا لگانا ہے، پھر کھانا کھانا ہے، پھر جو بکری ہوئی وہ بیوی بچوں کی، اور اس کے بعد جو آخری ہے وہ سامان اس میں ڈالنا ہے. اور اس کی زندگی ایسے گزر گئی. اور تیسرے کو میں ملا تھا مدینہ یونیورسٹی کے باہر مسجد نبوی جانے کے لیے نکلا. ڈرائیور ہے بدو ہے، وہ نیٹ ہے، ڈبل کیبن ڈالا. تو میں کھڑا ہوا تھا تو میرے پاس آ کے گاڑی روکی، کہنے لگا یلا حرم بریلین 2 ریال دے حرم چل. میں بیٹھ گیا. قبلتین کا اشارہ آیا، چھوٹا سا قرآن تھا، مسواک نکالی کی، قرآن کھولا، نشانی لگی ہوئی تھی. یہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، نشانی لگی ہوئی ہے.
और उसने वहां से खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। इशारा बंद हुआ, उसने रखा, अगला इशारा आया, तरीक दैरी रिंग रोड मदीने का, वहां फिर मिसवाक की, फिर खोला पड़ा, आगे शहर सित्तीन का इशारा आया, फिर रुका, मिसवाक की, खोला पड़ा। जब मैं उतरा ना बाबे मजीदी की तरफ, तो मैं ड्राइवर साइड पे आके मैंने कहा यार ये क्या है? कहने लगा उधर से आके अंदर बैठा। कहने लगा मैं बद्दू देहाती आदमी हूँ, कारोबार करता हूँ, रोटी रोजी, तो मैं सारा दिन ऐसे फारिग वक्त में बैठ के शुफ शाफ नहीं करता। शुफ शाफ ताड़ो ताड़ी, इधर उधर वेखण की बजाय कुरान खोलता हूँ, नजर भी इबादत, और यूं चलते चलते मेरा कुरान साल में कितनी दफा खत्म हो जाता है। रब रोटी रोजी भी दे देता है, रिस्क भी दे देता है। आज मैं किसी से पूछूं ना जी हालात कैसे हैं, महंगाई बढ़ी है जी, हालात अजीब है, 13वां महीना लगा है, गाकी है ही नहीं, तो जे कमा भी फारग टाइम है कुरान, और नहीं जी सिर खुरकण का टाइम नहीं मिलता। आप जहां भी रहते हैं हमाइल पास रखें, कल से पैदा हूं, सफर शुरू करें, और इसको एक एक लफ्ज, एक एक हरफ, एक एक आयत जितनी आसानी से पढ़ी जा सकती है, तर्जमे से पढ़े, नहीं आता किसी साथ दुकान वाले, किसी मस्जिद, किसी कारी, किसी, आप जिंदगी का मजा ही अलग देखेंगे, मजा ही अलग देखेंगे। इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें हो सकती थी, मैं इन्हीं पे इक्तिफा करता हूं। अल्लाह करे कि आज का हमारा ये सफर और मेरा सफर अल्लाह इसको कबूल कर ले। वादा लेना नहीं होता है, इरादे भी नहीं, खुलूस नीयत के साथ आप इंशाअल्लाह कल सुबह आपकी जब तुलू हो तो एक नया अज़म, नया जज़म, नई मोहब्बत, नई अकीदत, और फिर देखिएगा जिंदगी मजेदार ना हो जाए। कहते हैं कि वो चटनी ही क्या जो मजा ना दे। यार कुरान हो, रहमान का कलाम हो, अम्मी के जुमले प्यार मोहब्बत से बच्चे के लिए, ओ मेरा लादू, ओ मेरा मिठू, ओ मेरा ऐसे, रब कहे या अय्युहल इंसान, या अय्युहन नास, या अय्युहल लदीना आमनू, और जिंदगी में ढाल चल न मचे, मजा ना आए। कालू कहता था जब हम चढ़ते थे वहां से कच्चे खूह से, कालू मौसम होवे गर्मी दा ते बनाउंदा है कुल्फी, मौसम होवे सर्दी दा बनाउंदा है रेवड़ी ते टाफी। कुल्फी बत्ती दंदा थले फंस जाए, बुमियों बार बारियों बार पैसे वापस। हजरात ये कुरान किसी जगह मजा ना दे। हम ये कहते हैं कि जिंदगी के सारे मजे एक तरफ, रदी तो बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तीन काम करके दे, तुझे ईमान का रियल टेस्ट मिलेगा, असल मजा मिलेगा, जो हमें आज तक मिला नहीं। जिंदगी बेकैफ, नमाजें बेसुरूर, रोजे भी बेमजा, क़याम भी अजीब से, और घर की जिंदगी भी, ओ जुमला हमने ले लिया इंडिया से, गंदी औलाद ना मजा ना सवाद। ये औलाद भी बड़ी मजेदार है, इसका मजा भी बड़ा है, तरबियत भी लाजवाब है, ये माँ बाप भी बड़े अजीम है, ये ददियाल ननियाल ससुराल भी लाजवाब है, ये अवाम, ये सोसाइटी, ये मुआशरा, ये घर, ये तेरी मेरी जिंदगी अगर बंदगी में है तो इस जैसा टेस्ट कोई नहीं। चेक कीजिए, 12 मिसाले, बूहे बारियां बंद कर लो, मैं छड़न लगा जे चूचे, 12 मिसाले, 13वीं दाल, 14वां स्वाद, लो चखो 2-2 बोटियां, वेखण नु दाल, खाण नु मुर्ग, और हम यकीन कर लेते हैं वाकई ऐसे है, तो कुरान पे यकीन क्यों नहीं है? आइए इसे लीजिए। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वालिद साहब काफ़ी बीमार हैं, अहलिया भी और दीगर भी अजीज़ व अकारब। आज अभी मैं जब यहाँ आया तो हमारे बहुत ही एक अजीज़, उनकी ये दोहरी फौतगी, पिछली ईद के करीब इसी रमज़ान में, ईद से एक दिन पहले शौहर फौत हुआ, फिर नई शादी भाई के साथ की, वो भी अभी फौत हो गई, 7:30 बजे जनाजा था। तो अल्लाह ताला जाने वालों के ऊपर अपना करम फरमाए, पीछे रहने वालों को अल्लाह सब्र दे, अल्लाह बीमारों को शिफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। इलाहुल आलमीन तेरे बंदे हैं, तेरे घर में हैं अल्लाह, दुनिया के सबसे बेहतरीन जगहों में से अल्लाह एक जगह पे है अल्लाह, तेरे आसरे पे हैं अल्लाह, फ़कीर बन के, मिस्कीन बन के अल्लाह, हमें कोई बर्तन भी नहीं मिला, अपने हाथों का कशकोल बना के तेरी दरबार पे आए हैं अल्लाह, खाली न मोड़ना अल्लाह। तू सकी है, तू करीम है, तू रहीम है अल्लाह, तू गफूर है अल्लाह। गुनाहों की बड़ी बड़ी जो है वो ढेरियाँ लेके आए हैं अल्लाह, बड़े बड़े पहाड़ लेके
मालिक हमारे जुमला गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दे। अल्लाह इस रमज़ान की बरकतें मुबारक सआतें अल्लाह क़याम सियाम अल्लाह कबूल फरमा दे। इलाहुल आलमीन तेरे बंदे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, अल्लाह गलतियों से दरगुजर फरमा। अल्लाह हमारे जुमला सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह आपस की लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म फरमा। अल्लाह दूरियों को कुर्बतों में बदल दे। अल्लाह बीमारियों को शिफाओं में तब्दील फरमा दे। अज़हिबिल बास रब्बन्नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा अल्लाह युगादिरु सक़मा। अल्लाह जितने अजीज़ व अक़ारब इस दुनिया से गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरतें फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह उनको आफ़ियत और सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह जिनके दोनों या कोई एक इस दुनिया से चला गया है अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना। अल्लाह औलादों को सदका जारिया बना। अल्लाह मेरे वतन के चप्पे चप्पे और अल्लाह एक एक ज़र्रे की हिफाजत फरमा। अल्लाह अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों की साजिशों से महरूम फरमा। अल्लाह महफूज फरमा। मेरे मालिक जितने भी इस दुनिया के अंदर महरूम लोग हैं अल्लाह बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। अल्लाह मक़रूज़ लोगों की कर्ज़ की अदायगी में आसानियाँ फरमा। अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा। अल्लाह कुरान को हमारे सीने की बहार बना दे। अल्लाह कुरान को हमारी ज़िंदगी का रहनुमा बना दे। अल्लाह इसको वैसे सवाब भी बना दे, वैसे सवाब भी बना दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या